ذرا آپ چونکہ آپ استاد ہیں معاشیات کے، تو یہ جو ٹیرفز کا چکر ہے، یہ جو امریکہ نے لگایا چین کے اوپر، چین نے جوابی وار کیا، اس معاملے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ عالمی معیشت کا ہی بھٹا بیٹھ جائے. کس حد تک یہ خدشہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی اس میں بہت سے عوامل ہیں جو ٹیرف لگے جس کی وجہ سے، لیکن عمومی طور پر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: بیرونی عوامل جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ نے ٹیرف لگائے، اور اندرونی عوامل جو کہ امریکہ کے اندر مختلف تضادات ہیں جن کو حل کرنے کی ایک کوشش سمجھا جا رہا ہے ان ٹیرف کو. تو لہٰذا اگر ہم پہلے بیرونی عوامل پر نظر ڈالیں تو جو امریکہ اور چین کے درمیان جو نئی سر جنگ کا آغاز تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آغاز تو شاید کافی پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن ابھی ٹرمپ انتظامیہ نے اس میں ایک نئی تیزی کی. اور اگر آپ دیکھیں 2016 میں بھی ٹرمپ نے آ کے ٹیرف لگائے تھے، اور پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی چین پر ٹیرف لگائے، اور ابھی ٹرمپ انتظامیہ نے ان ٹیرفز کو مزید انہانس کیا. تو ایک زاویہ یہ ہے ان ٹیرفز کو دیکھنے کا کہ امریکہ چین کی جو عالمی معیشت میں جو ابھار ہے اس کو انڈر چیک رکھنا چاہتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ٹیرف لگا کے وہ امریکی اور خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ خیال ہے کہ وہ چین سے مینوفیکچرنگ کو دوسرے ممالک کی طرف دھکیل سکیں، اور جس کی وجہ سے چین میں معاشی بحران آ سکے، اور جو امریکہ کو خاص طور پہ جو لگ رہا ہے کہ چین ان کو چیلنج کر رہا ہے. لیکن اگر آپ آبجیکٹو انداز میں دیکھیں تو پر کیپٹا انکم چین میں صرف $15,000 ہے، جبکہ امریکہ میں 80,000 سے بھی زیادہ ہے. تو چین ابھی بھی ایک لو انکم کنٹری ہے امریکہ کے مقابلے میں، لیکن امریکہ کے اندر بعض ایسے ہاکش فارن پالیسی اپروچ والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چین کو قابو میں رکھنے کے لیے ایسا کرنا لازمی ہے. اور اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں 1970 کی دہائی میں جو ہنری کیسنجر نے سائنو سوویت سپلٹ کیا اور امریکہ نے چین کے ساتھ تعلقات بڑھائے تاکہ سوویت یونین کو علیحدہ کیا جا سکے. اور اب اس کو بعض اسکالر ریورس کیسنجر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب روس کے ساتھ تعلقات خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ بڑھانا چاہ رہی ہے تاکہ چین اور روس کے درمیان خلیج کو بڑھایا جا سکے. تو یہ اوور آل اب ٹیرفز کو اس پرسپیکٹو سے خاص طور پہ بیرونی جو عوامل ہیں ان پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پھر اندرونی تضادات ہیں، خاص طور پر جو امریکہ میں 1970-80 سے لے کر جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، تو اگر آپ جو محنت کش عوام ہیں ان کی ریئل ویجز دیکھیں تو وہ سٹیگننٹ ہیں، جس کی وجہ سے جو امریکی خواب جسے کہتے تھے کہ ہر نسل پچھلی نسل سے بہتر معاشی طور پر پرفارم کرتی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے خاص طور پہ ورکنگ کلاس کے لیے یہ خواب اب ادھورا رہ چکا ہے. اور اس تضاد کو حل کرنے کے لیے اشرافیہ کے مفاد کو قومی مفاد میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے، رائٹ، کہ انسٹیڈ آف امریکی عوام یہ دیکھے کہ یہ کچھ اشرافیہ ہیں جن کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، اس کی بجائے اب ایسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں یا جو بیرون ممالک ہیں ان کی وجہ سے امریکی عوام کے ساتھ برا حال ہو رہا ہے. تو اس کو گرامشی اس کو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک پیسو ریولوشن کی. ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گرامشی کون ہے؟ جی ہاں جی، جو اٹیلین ایک فلسفر جو 1930 میں لکھ رہے تھے، خاص طور پہ جب فیشزم کا رائز ہو رہا تھا یورپ میں، وہ اٹلی میں لکھ رہے تھے. تو وہ ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ although on surface یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی ریڈیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن اشرافیہ اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عوام کی جو توجہ ہے، جو غصہ ہے، وہ دوسروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس دور میں انہوں نے یورپ میں جوز کو ٹارگٹ کیا گیا، امیگرینٹس کو ٹارگٹ کیا، اور ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ میں اب مائیگرینٹس کو اور بیرون ممالک، بے شک کینیڈا ہو، میکسیکو ہو، چین، اور ساروں کو وجہ ثابت کیا جا رہا ہے امریکی عوام کی خوشحالی میں کمی کا. ہاں، اس کی کمی کا، بالکل. اچھا، لیکن دانش مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو امریکہ میں تو یہ بالکل مسئلہ ہے، یہ ایک بڑی سادہ لا ویسے فلسفہ ہے کہ جی اگر آپ ٹیرف لگا دیں گے تو امریکہ میں کارخانے لگ جائیں گے، امریکی ورکرز کو جابز مل جائیں گی، جبکہ آپ کو پتا ہے وہ چین والے
ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہیں اے آئی کے تھرو کہ وہ موٹے موٹے امریکی ہیں, ٹرمپ بیٹھا مشین کے اوپر وہ کپڑے سی رہا ہے, ٹی شرٹ بنا رہا ہے, یا آئی فون کا سیٹ کر رہا ہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ امریکہ میں پروڈکٹیوٹی جسے کہا جاتا ہے کارخانوں کی, فیکٹریوں کی, وہ بھی تو بہت گری ہے. چین اور ویتنام کہیں آگے ہیں فی ورکر جو پروڈیوس ہوتی ہے یا ہر کارخانے کی. تو یہ اس کے اوپر تو میرے خیال سے کوئی خاص توجہ نہیں ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی. زیادہ توجہ یہی ہے کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے کہ کیا یہ امریکی جو ڈکلائن ہوئی ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی, یہ کیوں ہوئی ہے اور عالمی لیول کے اوپر اس کی کیا ریلیونس ہے؟ جی, اور خاص طور پہ اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا چین نے یا میکسیکو نے یا کسی اور ملک نے یہاں سے فیکٹریوں کو زبردستی اپنے ملک لے کے گئے, کیا ایسا ہوا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ تو جو لارج کارپوریشنز تھی انہوں نے شعوری فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پیداوار کو ایسے ممالک میں لے کے جائیں گے جہاں پہ ان کو کم کاسٹ آف پروڈکشن ہو, اور خاص طور پہ جہاں پہ انفراسٹرکچر خالی کم کاسٹ آف پروڈکشن نہیں چاہیے, کیونکہ وہ تو بہت سے تیسری دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ تو کم ہے لیکن انہیں ایک انفراسٹرکچر بھی چاہیے, مارکیٹ بھی چاہیے, اور ایک ڈسپلنڈ ورک فورس بھی چاہیے. تو اس وجہ سے بہت ساری فیکٹریاں چین گئیں, اور یہ شعوری فیصلہ تھا امریکی ایلیٹس کا, کارپوریشن کا, کہ جو لو اینڈ مینوفیکچرنگ ہے اسے چین یا دوسرے ممالک آف شور کیا جائے. اور اس عمل کے دوران جو خاص طور پہ وہ امریکی جن کے پاس کالج یا یونیورسٹی ڈگری نہیں تھی وہ پیچھے رہے, اور آپ یہ نوٹس کریں گے, آپ جیسے رسٹ بیلٹ امریکہ میں جائیں, ایک ریلکٹنس بھی ہے, ایک خاص طور پہ بعض امریکیوں میں اپنے جگہ سے موو کرنے کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ فیکٹری اور نوکری اسی شہر اسی گاؤں میں آئے, نہ کہ وہ فیکٹری یا گاؤں کی طرف جائیں. اور خاص طور پر جو ریلیٹیولی پریویلیجڈ امریکی ہیں جو ریس کے اعتبار سے ان کا ایسا اپروچ ہے. تو ابھی بھی امریکہ میں جو ہائی اینڈ مینوفیکچرنگ ہے وہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی یہ چاہتی ہے کہ لو اینڈ مینوفیکچرنگ آئے, لیکن کیونکہ جو سیاست کے ایک اپنے عوامل ہیں اور یہ نعرہ بکتا ہے کہ امریکہ میں ہر قسم کی پیداوار آئے. اور ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ امریکہ سے مینوفیکچرنگ جانے کا, کہ یہاں پہ جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہتر ہے. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بیجنگ یا دہلی کی ہوا میں یا ایون لاہور کی ہوا میں سانس لیں نیو یارک کی بجائے, رائٹ, کیونکہ یہاں سے مینوفیکچرنگ گئی اور ریگولیشن زیادہ ہیں. تو اس میں ایک بڑی بحث جو خاص طور پہ 1980 سے چھڑی, جس کا سٹارٹ ہوا, کہ جو لیفٹ ونگ ہے وہ فری ٹریڈ کے خلاف تھا, اور جو رائٹ ونگ فسکلی کنزرویٹو تھے وہ فری ٹریڈ کے حامی تھے. اور اب ایک دم ایٹ لیسٹ امریکہ کے تناظر میں ریپبلکن پارٹی جس کی بنیاد ہی ٹیکسز کو کم کرنے پہ ہے, ٹیرف ایک ٹیکس ہے کنزیومر پہ, اور اب جی ریپبلکن پارٹی اس ٹیکس کی حامی بن چکی ہے, جبکہ جو لیفٹ لیننگ سرکلز ہیں وہ ابھی فری ٹریڈ یا گلوبلائزیشن ایٹ لیسٹ جو امریکہ کی مین سٹریم ہے اس کی میں جی, بات وہ کر رہا ہوں تو کہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں.